نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو خوشی دیتا ہے تو اس خوشی سے اللہ تعالی شانہ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس آدمی کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا. اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اس کی معافی ہو سکے، اس کو جنت میں داخل کیا جا سکے. لہذا اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں ادخلوہ الجنہ فَإِنَّهُ يَرْحَمُ عَلَىٰ عَيَالِهِ. اے میرے فرشتوں، اس کو جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا تھا. بظاہر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، ہمدردی کا، غمخواری کا معاملہ کرتا تھا. اسی پر اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ بدترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے، اپنے گھر والے کو پریشانی میں رکھے. بعض مرتبہ ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے، ہم گھر میں شیر کی طرح رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں. بیوی کی، بچوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے کچھ کہے، اور اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک شریف آدمی جس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح رہتے تھے. اور روایت میں تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر والوں کے کام میں تعاون فرماتے تھے، مدد فرماتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہم نے تو اگر چائے پی ہے نا، چائے تو اس کا پیالہ اگر ہم نے اوپر رکھا ہے تو ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ نیچے رکھے، اور یہ فرصت نہیں ہوتی کہ یہاں سے ہم اس کو دھونے کے برتن میں رکھے. دھونے کی بات تو بہت دور رہی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے اور پانی لیا اور اپنی بیوی کو پلایا. کیوں؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے گھر والے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. ہمارا تو تصور یہ ہے کہ ہم سیٹ ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم مخدوم ہیں. خدمت کرنا، چاکری کرنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہماری عورتوں کا کام ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والی کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ آدمی کا اپنی عورت کی خدمت کرنا صدقہ ہے. ہاں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ خدمت نہ لے بلکہ وہ خدمت کرے. اسی لیے بڑا عجیب واقعہ یاد آیا.
ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے شادی کے 55 سال ہو گئے، 55 سال گزر گئے، لیکن اس 55 سالہ دور میں کبھی اپنی بیوی سے تلخ کلامی کی نوبت نہیں آئی، غصے کی نوبت نہیں آئی۔ حیرت کی بات ہے، یہاں تو شادی ہوتی ہے 6 مہینے میں تکرار ہوتی ہے، اور 8 مہینے میں ہاتھ بھی چلتا ہے، اور 9 مہینے میں پٹا بھی چلتا ہے، جو کچھ نہ کرنا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا 10,000 کا مجمع ہو اور کہو کہ 10 سال شادی کے ہو چکے، کبھی ایسا ہوا کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا نہ ہو، یا غصے نہ ہوا ہو، یا گالی گلوچ نہ کی ہو؟ بڑے بڑے اپنا سر جھکا دیں گے کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 55 سال گزر گئے، لیکن 55 سالہ دور میں کبھی تیز زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور وجہ اس کی بتائی۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی کرامت ہے، انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان بن کر رہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ انسان بن کر رہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کرامت نہیں ہے، پانی پر مسلح بچھا کر تیرنا کوئی کرامت نہیں، کرامت یہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان بن کر رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 55 سال میں کبھی تیز زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس کی وجہ بتائی، کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بندوں کا خادم ہوں۔ کبھی میرے ذہن میں آئے نہیں میں کسی سے خدمت لوں، ہمیشہ میرا یہ ذہن رہا کہ میں خادم ہوں، میں میری بیوی کا خادم ہوں، میری اولاد کا خادم ہوں، میرے بھائی بہنوں کا خادم ہوں، میرے والدین کا خادم ہوں، میرے رشتہ داروں کا خادم ہوں، میرے دوست احباب کا خادم ہوں، میرے ملنے والوں کا خادم ہوں۔ اسی لیے حضرت کی عورت فرماتی ہیں کہ 55 سالہ دور میں کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، کبھی یہ نہیں کہا۔ ہمارا حال کیا ہے، جاتے ہی آرڈر شروع کر دیتے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور بیچاری ذرا کچھ دیر کرتی ہے تو گالی شروع ہو جاتی ہے، بکواس شروع ہو جاتی ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 55 سالہ دور میں کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی پینے کی ضرورت پڑتی تھی اپنا سارا کام چھوڑتے تھے، اور مٹکے کا زمانہ تھا، مٹکے کی طرف جاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ میں جب دیکھتی کہ ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنا کام چھوڑا تو میں فوراً اٹھتی، تیزی سے جاتی اور مٹکے سے پانی بھرتی اور لا کر پیش کرتی۔ تو مرد کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنا کام خود کرے، عورتوں سے نہ لے، اور عورتوں کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، چھوٹی چھوٹی خدمت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا کہ عورتوں کی غلطیوں کو معاف کرے، روک ٹوک نہ کرے۔ مکہ مکرمہ میں مرد اپنے عورتوں پر کچھ زیادتی کرتے تھے، تو عورتوں نے آ کر شکایت کی کہ مرد زیادتی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ آئے، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، وہاں عورتیں مردوں پر غالب تھیں، لیکن وہی مکہ کے جو لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں بھی کچھ اس طریقے سے سختی کرنا شروع کی۔ تو عورتوں نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے صحابہ ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ منع کر دیا تو حضرات صحابہ کی تو شان یہ تھی، پرانی سے پرانی عادت ہو، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اسی وقت ختم۔ سختی کا معاملہ تھا، سختی کا ماحول تھا، سختی کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مارنا نہیں ہے، مارنا ختم کر دیا، بالکل ختم۔ تھوڑے دن کے بعد ایک صحابی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اس حکم کے بعد عورتیں بہت دلیر بن گئی، بہت بہادر بن گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حد سے زیادہ کرے تو کچھ معمولی سختی کر سکتے ہیں۔ معمولی سختی کی اجازت دی تو پھر بار پٹائی شروع کر دی۔
مار پٹائی شروع کر دی تو بہت ساری عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئے، شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہمارے مرد ہم پر سختی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، بہت برا آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کو مار پٹائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 عورتیں آئی اور قریباً 9 عورتیں تو ایک ساتھ نکاح میں رہی ہے، لیکن پوری سیرت میں اچھا ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی عورتیں عام عورتوں کی طرح عورتیں تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھی کہ آسمان سے اتری ہو۔ عام عورتوں میں جو عادتیں تھی وہ ان میں بھی تھی، جو بھلائیاں تھی جو ان میں تھی۔ عورتوں میں کچھ قصور ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے، وہ ان میں بھی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں تھا۔ 2 سوکن ہوتی ہے، اس میں ذرا رنجش ہوتی ہے، تو حضرات ازواج مطہرات میں بھی رنجش ہوتی تھی، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو ایسی کمی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک تماچا نہیں مارا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہتے تھے اور عورت ناراض ہو جاتی تھی، اور ایسی ناراض ہو جاتی تھی کہ صبح سے شام تک بولتی نہیں تھی، ایسا ہوتا تھا، عورتیں ہیں، میاں بیوی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، اور یہی سیرت تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جانے کے لیے، کیوں؟ وہ عورت سے تنگ آیا تھا، عورت اس کو سامنے بولتی تھی، کچھ ڈانٹتی تھی، کچھ کہہ دیتی تھی۔ پہلے ایک بات یاد رکھو، عورت کی 2 حیثیت ہے، ایک عورت ہے منکوحہ، ہمارے نکاح میں ہے، اور دوسری اس کی شان ہے محبوبہ، ہمیں اس سے محبت بھی ہے۔ منکوحہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری مانے، اور محبوبہ ہونے کی شان یہ ہے کہ ہم ان کی مانیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، عورت منکوحہ بھی ہے، عورت محبوبہ بھی ہے۔ منکوحہ ہونے کی شان یہ ہے کہ عورت اپنے مردوں کی مانے، اور محبوبہ ہونے کی شان یہ ہے کہ شوہر اپنے عورت کی مانے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہمیشہ مرد یہ چاہے کہ وہی میری مانتی رہے، وہی دبتی رہے، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی وہ مانتی ہے تو کبھی تمہیں ماننا پڑتی ہے، کبھی وہ تم منواتے ہیں تو کبھی وہ منواتی ہے، کبھی تم مانتے ہیں تو کبھی وہ مانتی ہے، کبھی وہ منواتی ہے تو کبھی تم منواتے ہیں۔ تو جب تم منوائے تو وہ مانتی ہیں، تو اگر وہ منوائے تو تمہیں بھی مان لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر باتیں پیش فرماتی اور آپ اس کو قبول فرما لیتے، رد نہیں کرتے۔ عورتوں کے دل کو جیتنا، عورتوں کے مزاج کو پیش نظر رکھنا، تو محبوبہ بھی ہے، منکوحہ بھی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک آدمی نکلا کہ امیر المومنین حضرت عمر سے شکایت کروں کہ یہ عورتیں بہت بدتمیزی کرتی ہے، سامنے بولتی ہے، جواب دیتی ہے، شکایت کروں۔ جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو گھر کے اندر سے آواز سنی، عورت ڈانٹ رہی ہے اور حضرت عمر سن رہے ہیں۔ حالانکہ کہ حضرت عمر بہت شریر القدر صحابی ہے، اور اللہ نے رعب اور اس دبدبا اتنا دیا تھا کہ ہزاروں میل دور پر قیصر و کسریٰ ان کے نام سے ڈرتے تھے، لیکن یہاں گھر پر آ کر دیکھا دروازے پر کہ حضرت عمر کی عورت زور سے بول رہی ہے اور حضرت عمر خاموشی سے سن رہے ہیں، وہ ڈانٹ رہی ہے اور یہ سن رہے ہیں۔ تو یہ آدمی مایوس ہو گیا کہ یار میں تو شکایت کرنے آیا تھا، یہاں تو الٹا دیکھا، میں کیا شکایت کروں، خود حضرت عمر کی عورت عمر کو ڈانٹ رہی ہے۔ واپس پلٹے، جیسے ہی وہ پلٹے کسی کام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، اپنی عورت کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، چپ نہیں کیا،
ہمارا تو حال یہ ہے کہ قصور مرد کا ہے، عورت بیچاری واقعی میں مظلومہ ہے، اور وہ دو زبان سے بات کہے تو مارتے چپ، تیری کیا خاموش، تو ابھی بولے گی تو طلاق دے دوں گا. غلط طریقہ ہے، ظلم ہے، اچھی چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی آدمی میرے گھر سے واپس لوٹ رہا ہے، بلایا، بھائی آؤ. وہ آدمی آیا، کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ کہا حضرت کام تو تھا لیکن کام ہو گیا. کیا کام تھا؟ کام میں شکایت کرنے آیا تھا کہ میرے گھر میں میری عورت میرے سامنے بولتی ہے، کبھی مجھے ڈانٹتی ہے. میں یہ شکایت کرنے آیا تھا کہ آپ سے کہوں تاکہ آپ اس کو روکے، لیکن آپ کے گھر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی عورت بول رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو یہی ہے، آپ کو کہنے سے فائدہ کیا ہے، اس لیے واپس لوٹا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ عورت میری باورچن ہے، یہ عورت مجھے روزانہ کھانا پکا کر کھلاتی ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، روزانہ کھانا پکاتی ہے اور مجھے کھلاتی ہے. یہ عورت میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، خشک کر کے مجھے پہناتی ہے، حالانکہ کپڑے دھونا اس پر فرض نہیں ہے. یہ عورت میری اولاد کی دایا ہے، دودھ پلانے والی ہے، حالانکہ اولاد کو دودھ پلانا اس پر فرض نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں میں نہیں پلاؤں گی، تم انتظام کرو، یہ بھی حق ہے. ماں کے لیے دودھ پلانا فرض اور واجب نہیں ہے، پلاوے تو وہ احسان ہے، ورنہ وہ کہہ سکتی ہے جاؤ کرائے پر کسی عورت کو لو اور اس سے دودھ پلاؤ. تو حضرت عمر نے فرمایا میری باورچن ہے، اس کا حق نہیں ہے، پھر بھی روزانہ کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، حالانکہ کپڑے دھونا اس پر فرض نہیں ہے، اور میرے بچوں کی دایا ہے، دودھ پلاتی ہے، حالانکہ دودھ پلانا اس پر فرض نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے میری پاک دامنی اور عفت محفوظ رہتی ہے، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہوں. یہ بڑے بڑے احسانات ہیں، اس احسانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کبھی وہ زور سے بول لے تو میں سن لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں، احسان کرتا ہوں. اس میں اتنے سارے احسان ہیں، کبھی اگر اس نے بول لیا میں نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوا، اس میں ایسا ہونا چاہیے. کہا کہ بھائی اس وجہ سے میں اس کی بات کو سن لیتا ہوں، اس کو ٹالتا نہیں ہوں، اس کو ڈانٹتا نہیں ہوں. وہ کہنے لگا بھائی اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو میرے یہاں بھی ہے، میری عورت بھی مجھے کھانا پکا کر کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی دودھ پلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں بھی پاک دامن رہتا ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہوں. کہا کہ جب یہ بات ہے، اس کے اس نے سارے احسانات ہے تو اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ شریعت ہے. آج شریعت کے یہ احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں اور اس کو مظلوم سمجھتے ہیں. کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری. جب آنکھ کھلے گی، جب وہ ہمارے خلاف شکایت کرے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہترین سلوک کریں، اس کی خدمت کی قدر کریں، اور قدر کرنے کے ساتھ اس کا جتنا بھی بہترین بدلہ دے سکتے ہیں بدلہ دے. میں نے بتا کھانا پکایا تو تعریف کرو، کپڑا دھو کر پہنا ماشاءاللہ بہت اچھا کپڑا دھویا. آج تو ماشاءاللہ مشین میں دھوتے لیکن وہ پریس تو کر کے دیتی ہے، آئرن کر کے دے، ماشاءاللہ کتنا اچھا آئرن کر کے دیا ہے، کتنا تیار دیا ہے. میرے بھائی عورت ایسی نعمت ہے، جب نہیں ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت کی قدر کب ہوتی ہے. دیوبند میں یہ حال ہے کہ یہ عورتیں یہ مرد جو پاجامہ پہنتے ہیں تو اس پاجامے میں جو رسی باندھتے ہیں جس کو ہم ناڑا کہتے ہیں، یہ ایک ہی رسی ہوتی ہے، اس کو بدل کر ڈالتے رہتے ہیں. جب پاجامہ میلا ہو گیا نکالا تو رسی بھی نکال دیتے ہیں اور پھر دوسرا جو پہننا ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، ایک ہی رسی کو استعمال کرتے ہیں. کہا کہ میری بیوی کا یہ حال تھا کہ جب میں دوسرا نیا پاجامہ بدلتا تھا تو وہ پاجامے میں پہلے سے وہ رسید کو داخل کر دیتی تھی، ناڑا اندر ڈال دیتی تھی اور ہمیشہ دیتی تھی. کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر پہلا ہی موقع آیا کہ میں اپنا پاجامہ پہنوں تو میں نے دیکھا میری گھر کی بہو نے پاجامہ بھی رکھا ہے اور پاجامے کے ساتھ وہ رسی بھی رکھی ہے، لیکن اس کو اندر ڈالا نہیں ہے.
گویا کہ اندر ڈالنے کی خدمت مجھے کرنی پڑی. اس وقت مجھے اپنی بیوی کی خدمت کا احساس ہوا کہ میری بیوی کتنا خیال رکھتی تھی. پاجامے سے رسی نکالتی تھی, پہننے سے پہلے دوسرے اس میں ڈالتی تھی. آج بہو کا زمانہ آیا تو اس نے پاجامہ بھی دیا ہے, رسی بھی دی ہے, لیکن رسی کو اندر نہیں ڈالا ہے. حالانکہ یہ سب اس کا حق نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں پر نظر کرنی چاہیے, نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک کر رہی ہیں اور ہم اس کا کیا کیا بدلہ دے رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں, اس کی خدمت کو اس کا احسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اس کی خدمت کو احسان سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی خدمت کی قدر ہوگی اور ہمیں اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا, اس کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. کوئی بہت بڑا نیک آدمی کہے کہ بھئی تمہاری بستی میں بہت اچھا آدمی ہے. مثال کے طور پر حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کہہ دے بھائی تمہارے لاجپور میں یہ آدمی بہت اچھا ہے, ہم سب کہیں گے کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی نے یہ بات کہی ہے, واقعی میں اچھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہیں, تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو. اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے, اس سے بڑی کوئی سند ہے؟ اور آگے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں. یہ تعلیم ہے. حق تعالی شان ہوں ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا. حق تعالی شان ہوں ان کے عذروں کو معاف کرنے کی, ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کے بارے میں پوچھا کہ غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ کہا دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. 70 یعنی 70, مطلب یہ کہ بہت زیادہ مرتبہ اس کی غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنا چاہیے. کس کے بارے میں؟ غلام کے بارے میں فرمایا. غلام کی حیثیت تو کہیں نہیں, عورت کی تو بہت بڑی حیثیت ہے. تو غلام کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ معاف کرو, تو عورت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ تلاش کرتے رہتے, کہیں کوئی موقع ملے 2-4 سناوے, کہیں کوئی موقع ملے 2-4 تھپڑ رسید کرے. یہ طریقہ نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. حق تعالی شان ہوں ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی, اور سمجھنے کے بعد اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي, لا يخفى عليك شيء من أمري, وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وعدوك دعاء الخائف الذليل, ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي من الصالحين. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة صديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ آپ کے حبیب کے ارشادات کو ہماری عملی زندگی بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ہر ایک کے حقوق پہچان کر اس کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ہم نے آج تک اپنی بیویوں کے حقوق کو پہچانا نہیں ہے، اپنی اولاد کے حقوق کو پہچانا نہیں ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو پہچانا نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنے پڑوسیوں کو حقوق کو پہچانا نہیں ہے. جب پہچانا نہیں تو ادا بھی نہیں کیا ہے. حق تلفیاں ہی حق تلفیاں ہوئی ہے. اے اللہ حقوق اللہ تو آپ معاف فرماتے ہیں، حقوق العباد کی آپ کے یہاں معافی نہیں ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے. اے اللہ آج تک ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اور آج تک جو کوتاہیاں ہوئی اس کی معافی تلافی کرنے والے بنے. اے اللہ ہماری عورتوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی تربیت کو قبول فرما. اے اللہ ان کی ان خدمات کا انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو اپنے شوہروں کی بہترین فرما برداری نصیب فرما، طاعت نصیب فرما. اے اللہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کا جذبہ نصیب فرما، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت نصیب فرما. اے اللہ ان شوہروں کے سائے کو رحمت بنا کر ان پر عافیت کے ساتھ قائم فرما. اے اللہ جہاں کہیں نا اتفاقی ہیں، ناچاقی ہیں، ظلم و زیادتی ہیں، اے اللہ اس کو ختم فرما. اے اللہ جہاں کہیں پر اے اللہ شقاق ہیں، اے اللہ اس کو ختم فرما. اے اللہ محبت عطا فرما. اے اللہ بہت ساری جگہ پر عورتیں مظلوم ہیں. اے اللہ کہیں شوہر کے دباؤ میں ہیں، کہیں ساس کے دباؤ میں ہیں. اے اللہ اس ظلم سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ شوہر کو صحیح معنی میں مشفق اور مہربان بنا دے، اور ساس کو صحیح معنی میں بہترین والدہ بنا دے. اے اللہ کہیں پر بیچاری ساس پریشان ہیں، اے اللہ بہوؤں نے ظلم و زیادتی کی ہیں. اے اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما، اور ان ساسوں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپس کی رنجشوں کو ختم فرما، آپس کی بدسلوکیوں کو ختم فرما، دلوں کو پاک اور صاف فرما، دلوں میں عظمت اور ادب احترام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان گھرانے کو اے اللہ سکون کا گہوارہ بنا دیجئے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیجئے، محبت کا گہوارہ بنا دیجئے. اے اللہ نا اتفاقی اور ناچاکی کو ختم فرما دیجئے، تانا تشنی کو ختم فرما دیجئے، دشمنی اور عداوتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بھائی چارگی، ہمدردی، غم گساری نصیب فرما دیجئے، غم خاری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ماہ مبارکہ میں آپ کے صالحین بندے جتنی خیر طلب کرتے ہیں ہمیں ان سے مالا مال فرما دیجئے. جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان سے پناہ نصیب فرما دیجئے. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.